السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ پیارے بھائیوں اور میری معززات ماؤں بہنوں اور بیٹیوں، بلوغ المرام کتاب الجنایاتی باب الدیاتی دیتوں سے متعلق احکام و مسائل، سبق نمبر ہے 254 254۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عن عمرو بن شعیب عن ابیہ عن جدہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اکل اہل الذمۃ نصف اکل المسلمین، رواہ احمد وغیرہ ولفظ ابی داود دیت المعاہد نصف دیت الحر، وللنسائی اکل المرأة مثل اکل الرجل حتی یبلغ الثلث من دیتها وصححہ ابن خزیمہ۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے مروی، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، ذمیوں کی دیت مسلمانوں کی دیت سے آدھی ہے۔ اسے امام احمد وغیرہ نے روایت کیا اور ابو داود کے الفاظ ہیں، ذمی کی دیت آزاد کی دیت سے آدھی ہے، اور نسائی کی روایت میں ہے عورت کی دیت مرد کی دیت کی مانند ہے، یہاں تک کہ وہ اس کی دیت کی تہائی تک پہنچے۔ پیارے بھائیوں، اس حدیث سے یہ معلوم ہوا کہ ذمی کی دیت مسلمان کی دیت سے آدھی ہے۔ ذمی اس کافر کو کہتے ہیں جو کسی معاہدے کی بنا پر یا حکومت اسلامیہ کو جزیہ دے کر اسلامی ریاست میں بطور رعایا سکونت پذیر ہو۔ اسی طرح آپ علیہ السلام نے بتلایا، فرمایا عورت کی دیت زخموں میں مرد کی دیت کے برابر ہے، بشرطے کہ اس زخم کی دیت مرد کی پوری دیت کے تہائی سے اوپر نہ ہو۔ اگر ثلث تہائی سے اوپر ہوگی تو مرد کی دیت سے نصف رہ جائے گی۔ مثال کے طور پر ایک عورت کی 3 انگلیاں کٹ گئیں، ان کی دیت 10 اونٹ فی انگلی کے حساب سے 30 اونٹ ہوگی، یہاں تک کہ وہ دیت مرد کے برابر ہوگی، یہاں تک وہ دیت مرد کے برابر ہوگی۔ لیکن جب خاتون عورت کی 4 انگلیاں کٹ گئیں اور مرد کی بھی 4 کٹ جائیں تو مرد کی دیت 40 اونٹ ہوگی اور عورت کی دیت 20 اونٹ ہو، کیونکہ 40 100 کے ثلث تہائی سے اوپر ہے، اس لیے عورت کی دیت مرد کی دیت سے نصف رہ جائے گی۔ جمہور کا یہی مسلک ہے۔ اگلی حدیث، عن عمرو بن شعیب عن ابیہ عن جدہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اکل شبہ العمد مغلظ مثل اکل العمد ولا یقتل صاحبہ وذلک ان ینزغ الشیطان فتكون دماء بين الناس في غير زغينة ولا حمل سلاح، اخرجه الدارقطني وضعفه۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، قتل شبہ العمد کی دیت قتل شبہ عمد کی دیت قتل عمد کی طرح مغلظہ ہے، لیکن شبہ عمد
کہ قاتل کو قتل نہیں کیا جائے گا۔ کیوں؟ وہ شبہ عمد یوں ہے کہ لوگوں میں شیطان کود پڑتا ہے اور لوگوں کو لڑائی جھگڑے پر ابھارتا ہے، جس کے نتیجے میں بغیر کسی عداوت اور ہتھیار اٹھانے کے خون خرابہ ہو جاتا ہے۔ تو پیارے بھائیوں، اس حدیث میں نبی علیہ السلام نے یہ فرمایا، قتل شبہ عمد کی دیت، قتل شبہ عمد کی دیت قتل عمد کی طرح مغلظہ ہے۔ اور پیچھے ہم یہ پڑھ چکے ہیں کہ قتل کی 3 قسمیں ہیں۔ ایک یہ کہ ارادہ قتل سے کسی کو قتل کرنا، اور قتل شبہ عمد یہ ہے کہ ایسے آلے سے قتل کیا جائے کہ جس سے عموماً قتل کا امکان نہ ہو، جیسے لاٹھی، کوڑا وغیرہ وغیرہ، اور ارادہ قتل کر نہیں بلکہ محض مارنے پیٹنے کا تھا۔ تو نبی علیہ السلام نے اس حدیث میں بتلایا قتل شبہ عمد کی دیت قتل عمد کی طرح مغلظہ ہے، لیکن شبہ عمد میں قاتل کو قتل نہیں کیا جائے گا، کیونکہ قاتل کا قتل کرنے کا کوئی ارادہ پروگرام نہیں تھا۔ اور پیارے نبی علیہ السلام نے اس میں دیت فرمائی کہ دیت مغلظہ، یعنی پوری دیت، جیسا کہ پیچھے گزر چکا ہے۔ اگلی حدیث، عن عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما قال قتل رجل رجلا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فجعل النبي صلى الله عليه وسلم دية حسني 10,000 اخرجه ابو داود والترمذي وغيرهما ورجح النسائی وابو حاتم ارسالہ۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے عہد میں ایک آدمی نے دوسرے آدمی کو قتل کر دیا، تو نبی علیہ السلام نے اس کی دیت 12,000 درہم مقرر فرمائی۔ 12,000 درہم، جن کا وزن تقریباً 44 کلو گرام بنتا ہے۔ جیسا کہ پہلے بیان ہوا کہ دیت میں اصل تو اونٹ ہی ہیں، سونا یا چاندی اس کے متبادل ہے، اس لیے اونٹوں کے نرخ میں، ریٹ میں کمی پیشی کی وجہ سے سونے اور چاندی کے وزن میں بھی کمی پیشی ہوگی۔ اس حدیث سے یہ معلوم ہوا اگر کسی کے پاس دیت میں دینے کے لیے اونٹ نہیں ہے، کسی کے پاس اونٹ نہ ہو تو دیت نقدی کی صورت میں بھی دی جا سکتی ہے، وہ چاہے مروجہ سکہ، درم و دینار وغیرہ ہو یا روپے، ڈالر، ریال وغیرہ وغیرہ ہوں، اور نقدی اونٹوں کی قیمت کے بقدر ہوگی۔ اگلی حدیث، عن ابی رمسہ قال اتیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم ومعی یبنی فقال من هذا فقلت ابنی واشهد به فقال اما انه لا يجني عليك ولا تجني عليه رواه النسائی وابو داود وصححہ ابن خزیمہ وابن الجارود۔ ابو رمسہ رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں، بیان کرتے ہیں میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہوا، میرے ساتھ میرا بیٹا بھی تھا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا یہ کون ہے؟
ابو رمسا کہتے ہیں میں نے کہا میرا بیٹا ہے، میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں، یعنی میں کھلم کھلا اس بات کی گواہی دیتا ہوں میرا بیٹا ہے۔ آپ نے فرمایا بے شک تو اپنے بیٹے کے جرم کا ذمہ دار نہیں، اور تیرا بیٹا تیرے جرم کا ذمہ دار نہیں ہے۔ اس حدیث میں ہمیں یہ بات معلوم ہوئی کہ اگر باپ جرم کرے گا تو سزا بھی باپ کو ملے گی، بیٹا جرم کرے گا تو سزا بھی بیٹے ہی کو ملے گی۔ یہ نہیں کہ قاتل بیٹا ہو اور بدلے میں قتل بیٹے کو کر دیا جائے، جرم باپ کا ہو اور قصاص بیٹے سے لے لیا جائے، ایسا نہیں ہوگا۔ اور پیارے نبی علیہ السلام نے یہ کیوں فرمایا؟ دور جاہلیت میں باپ کی جگہ بیٹے کو اور بیٹے کی جگہ باپ کو جرم کا ذمہ دار اور قابل مواخذہ سمجھا جاتا تھا۔ کائنات کے امام اعظم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہہ کر اس غلط نظریے کی تردید فرما دی کہ وہ تیرے جرم کا ذمہ دار نہیں اور تو اپنے بیٹے کے جرم کا ذمہ دار نہیں، جس سے جرم ہوگا وہی اسی کو پکڑا جائے گا اور اسی پر ذمہ داری ہوگی۔ آج ہمارے معاشرے میں بھی افسوس یہ کہ 1400 سال بیت جانے کے بعد بھی وہی جاہلوں والا معاشرہ ہے۔ قتل بیٹا کرتا ہے، بدلے میں بدلہ باپ سے لے لیا جاتا ہے۔ اسی طرح قتل ایک بھائی کرتا ہے، بدلہ دوسرے بھائی کو مار کر لے دیا جاتا ہے، اور وہ بھی اپنی جگہ پر کہ غیر قانونی ہوتا ہے، قانون کو ہاتھ میں لے لیتے ہیں۔ یا یہ کہ جرم کرنے والا ایک شخص ہے اور ونی چڑھایا جا رہا ہے عورت مظلوم بیچاری کو، جیسا کہ یہ ہمارے علاقے ڈیرہ اسماعیل خان میں قریب کے ایک گاؤں میں ابھی چند دن پہلے کا یہ واقعہ، ایک لڑکا لڑکی کا آپس میں کوئی محبت اور پیار اور عشق و معشوقی کا چکر تھا۔ ظالموں بدبختوں نے کیا کیا کہ اس لڑکے کی بہن سے بدلہ لیا، یوں کہ اس کو ننگا گاؤں شہر میں پھیلا دیا گیا کپڑے اتار کر۔ اب جو جرم ہے وہ مجرم کا جرم ہے، اس بے گناہ حوا کی بیٹی کا کیا جرم کہ یوں اس کی عزت و ناموس، جوان لڑکی کی عزت و ناموس کو یوں ننگا کر کے اچھالا گیا۔ اور یہاں کھلے عام یہ چلتا ہے، قاتل کوئی اور ہے، قتل کسی اور کو کیا جا رہا ہے، مجرم کوئی اور ہے، بدلہ کسی اور سے لیا جا رہا ہے۔ تو ہمیں اللہ کا خوف اور اللہ کا ڈر کرنا چاہیے۔ پیارے بھائیو، یہ آج کا سبق نمبر 254 254 نمبر کا سبق تھا۔ آج کے سبق میں ہمیں معلوم ہوا ذمیوں کی دیت مسلمان کی دیت سے آدھی ہے، اور آج کے سبق میں یہ معلوم ہوا جو مجرم ہے سزا کا حقدار بھی وہی ہے، اس کے بدلے میں غیر مجرم کو سزا نہیں دی جائے گی۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔